یہ حدیث شریف پڑھ کے میں حیران رہ گیا بھائی سرکار فرماندے پہ قبر چ پہلے میں نکلاں گا آگے میں ہوں گا قیادت میں کراں گا اور پھر سارے نبی بھی رسول بھی پیغمبر بھی تے ولی بھی تے بزرگ بھی سارے چپ اور آمنہ کا لال فرماتے انا خطیب ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ مولویوں دی دال گلدی تھے منہ چ بولو 5 فٹ دا پونکے کیا جانتے ہیں کیا نہیں آؤ کتیا تو ویکھ تیری حالت کی ہے اپنا مقام ویکھ اور انہوں دی شان ویکھ بندے نو کم از کم یار اپنا قد کاٹ ویکھنا چاہیے کہ نہیں اچھا بولو پر تیری قد کی ہے کاٹ کی ہے تو گل کے پیا کردا ہے اے آمنہ دے لال دی شان ہے اور حضور پاک اپنی زبان چ پہ فرماندے تے حضور تے ابرو بھی نہیں لاندے اپنی مرضی نال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے سیستہ کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے کول بیٹھے فرمایا اکتب ما تسمعونی منی اور جو کہ میرے کول سننے لکھ لیا کر انہیں لکھنا شروع کر دیتا ہے باہر نکل کے گئے ایک جڑے چند سنگیاں نے قریشیاں نے کیا گل سن حضور کدے ہوندے نے غصے وچ کدے ہوندے نے مہربانی وچ کبھی شان جلال ہے کبھی شان جمال ہے کبھی غصے میں ہے کبھی رحمت میں ہے جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو رہے ہوں نہ لکھیا کر تو جدوں حضور علیہ السلام کو مذاق پہ کر دے ہوں وہ بھی گل نہ لکھیا کر جدوں ویے لائی ہو تب لکھا کر حضرت عبداللہ بن عمر بہ گئے چپ کر کے حضور کوئی گل پہ کر دے سن انہاں کو نہیں لکھیا نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ حضور نے ادھر نظر فرمائی فرمایا لما تکتبنی یا عبداللہ لما تکتب یا عبداللہ عبداللہ کیوں نہیں پہ لکھدا انہاں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سنیا چند بندیاں مشورہ دیتا ہے ہر گل نہ لکھیا کر فرمایا سن رنگ بدل گیا حضور نے چہرے دا اور ہیں حضور نے اشارہ کیتا اپنی زبان فرمایا سن والذی نفسی بیدہ ہی اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے اس زبان وچوں حق کے سوا کچھ نکلتا ہے واہ واہ تاجدار ختم نبوت